سعودی عربیہ میں رہنے والے بہت سارے لوگ البیک کے گوشت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ البیک کا چکن کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ اولاً ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مسلمان نے مرغی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہے تو یہ مرغی حلال ہے، اور اگر وہ مشین سے ذبح ہوئی ہے، کوئی انسان اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا نہیں تھا بلکہ مشین سے آواز آ رہی ہے اور وہ مشینی ذبح کیے جا رہی ہے، تو مشینی ذبیحہ ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جھٹکے والی جو مرغیاں ہیں، جو جھٹکے سے ماری جاتی ہیں، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہ بھی ہمارے نزدیک حرام ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح جو دوسرے ملکوں سے، کافر ملکوں سے امپورٹ ہو کے سعودیہ میں مرغیاں ذبح ہونے کے بعد ان کا گوشت لایا جاتا ہے، یہ کافر ملکوں سے، غیر مسلم ملکوں سے جو گوشت لایا جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جیسے برازیل سے بہت زیادہ امپورٹ ہوتا ہے، یہ والا گوشت نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ تو البیک کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی دو صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی یہ ہے کہ اگر البیک کے بروسٹ کے اندر، البیک کی ڈشز کے اندر جو مرغی استعمال ہوئی ہے، اگر وہ لوکل مرغی ہے، سعودی عربیہ کی مرغی ہے، مسلم ملک کی مرغی ہے، تو مسلم ملک کی مرغی کا گوشت اگر آپ کے سامنے آئے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اس میں پھر آپ نے یہ بہت زیادہ تحقیقات نہیں کرنی کہ یہ ذبح کیسے کر رہے ہوں گے، ذبح کرتے وقت اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، اس بات کی بہت زیادہ تحقیق کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ اگر وہ مسلم مذبح خانے سے آئے ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے وہ گوشت ذبح ہو کے آپ کے سامنے آیا ہے، تو وہ حلال ہے۔ مزید تحقیق کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر مزید تحقیق آپ پر لازم کر دی جائے تو پھر تو ہر دعوت میں جانے کے بعد جو سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ولیمے کی دعوت میں یہ گوشت ڈالا ہے، یہ کس دکان سے خریدا ہے؟ وہ کہے گا بھائی تو میں نے تو کچن سے بنوائی ہے۔ تو کچن والے کو پھر فون کرو، بھائی کس سے لیا ہے؟ وہ کہے گا جبار بھائی سے۔ جبار بھائی کو فون کرو، بھائی جان آپ نے یہ جو آج 9 بجے ولیمے کے لیے گوشت پہنچایا، اس کو ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ وہ کہے گا ہاں پڑھا تھا۔ تو پھر آپ کو یقین ہوگا، پھر آپ اس کے عقائد پوچھیں۔ تو اتنی زیادہ تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ذریعے سے گوشت آپ کے سامنے پہنچا ہے تو آپ نے اس کو حلال کنسیڈر کرنا ہے، اور وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ کے اندر جو مرغی ہے وہ برازیل سے امپورٹ ہوئی ہے، وہ رشیا سے امپورٹ ہوئی ہے، وہ غیر مسلم ملکوں سے امپورٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا ہے، تو پھر یہ حرام ہے اور یہ بالکل بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، البیک میں جو مرغی استعمال ہو رہی ہے یہ برازیل کی امپورٹڈ ہے، غیر مسلموں کے ہاتھوں سے آئی ہوئی ہے، تو نہیں کھا سکتے۔ اور اگر البیک کا کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے لوکل مرغی خریدی ہے اپنے لوکل مذبح خانوں سے جو مسلمان آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ پہلے وہ تھوڑا برازیل سے بھی لیتے تھے اور لوکلی بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان کی طرف سے کہیں آفیشیل کنفرمیشن بھی آ گئی ہے کہ وہ ٹوٹل لوکل مرغی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی کنفرمیشن ہے کسی کے پاس تو وہ ہمیں بھی کنفرم کر دے۔ ہمیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹوٹلی لوکل مرغی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر وہ لوکل مرغی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، وہ مسلمان مذبح خانوں کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، تو بس پھر آپ یہ البیک کا بروسٹ مرغی والا کھا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم برازیل سے بھی گوشت منگواتے ہیں، تو پھر نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح البیک کا فش برگر ملتا ہے، تو فش کے اندر ذبح کرنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فش تو کافر پکڑے مسلمان پکڑے دونوں صورتوں میں حلال ہوتی ہے۔ فش برگر ہر صورت میں کھایا جا سکتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا حرام والے کوئی معاملہ نہیں ہے۔